بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر: ولن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا. اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا. ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم راہ راست پر چلے، گمراہی سے بچے رہیں، اس کی کیا شکل بنے گی؟ اپنے آپ کی فکر کرنی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں اور گمراہی کے راستے سے ہم بچے رہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن کریم ہے، دوسرے احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث اور قرآن، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، آج ہمارا یقین اتنا کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. کمزور تو کیا، یہ کہہ لیجیے کہ ہمارا یقین ہے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے پیچھے لگ جائے گا، قرآن و حدیث کو حاصل کرنے میں لگے گا، تو وہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، بچائے گا کیا، یہ سب چیزوں میں ہم سوچنے لگتے ہیں. ایک اللہ والے گزرے ہیں، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین تھا. انہوں نے مسجد بنوایا کرتے تھے لیکن کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کرتے. مسجد کے لیے کہ تم مسجد میں پیسے دے دو، مسجد بن رہی ہے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ آپ کسی سے کہتے نہیں مسجد بن رہی ہے، تاکہ میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں اور میرا اللہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آ کر کے مجھے دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ سارے کے سارے اپنے پیسوں سے مسجد بنایا کرتے تھے. لوگ ہی دیا کرتے تھے آ کر کے ہدیہ، لیکن وہ لوگوں سے نہیں کہا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد بن رہی تھی، مزدوروں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس پیسے ہیں نہیں، کہا کہ تم کام کم کرتے رہو، میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا. اس وقت کے مزدوروں کا یقین دیکھو، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایک زمانہ گزر گیا، ایک دو دن نہیں، زمانہ گزر گیا. ان کو پتا ہے کہ حضرت کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی حضرت سے مانگا نہیں کرتے تھے. تو حضرت یوں کہا کرتے تھے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اکیلا مانگا کرتا تھا، اب کا یہ سب مزدور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کام مسجد کا کام رکے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مزدور بھی مانگا کرتے ہیں. تو واقعہ یہ پیش آیا کہ کوئی صاحب ان کے پاس آئے، حضرت کے پاس، اور آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ملاقات کی اور ملاقات کے لیے چلے گئے. کچھ دن کے بعد آئے، آ کر کے ان کو ایک بریف پیش دیا ان کو ہدیے کے طور پر کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. حضرت نے اس کو لیا اور گھر سے ایک بچے کو بلایا اور کہا کہ لے جا کر کے اپنی امی کو دے دو. بچے نے لے جا کر کے امی کو دے دیا. امی نے اس کو اٹھا کر کے کہیں رکھ دیا. ایک دن، دو دن، 3 دن گزر گئے. ایسے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اہلیہ سے اس کا مذاکرہ ہوا ہی نہیں کہ کوئی بریف کیس بھی آیا تھا، اس کو دیا تھا، میں نے اس کو رکھ دیا، کوئی ذکر ہی نہیں ہوا 3 دن تک. اب رمضان المبارک سر پر ہے، تو حضرت نے سوچا کہ رمضان المبارک کے بعد عید آئے گی، یہ سب مزدور اگر ان کی مزدوری نہیں دی تو پریشانی ہو جائے گی. اب کپڑے بچوں کے کیسے بنائیں گے، اپنی جو دوسری ضرورتیں کیسی پوری کریں گے. بیٹھے ہوئے اپنے بیوی بچوں میں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے تو بیوی نے کہا
کہ وہ بریف کیس لوہے کا ہے کیا، کہ کون سا تھا وہ جو پورا آدمی دے کر کے گئے تھے، آپ نے مجھ سے رکھوایا تھا؟ کہا کہ بہت بھاری تھا، میں نے اٹھا کر کے اس کے اوپر جو رکھا ہے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ کہا کہ نہیں، لوہے کا تو نہیں تھا۔ کہا کہ اس کو اٹھا کر کے لاؤ۔ اس کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے، اس کو کھول کر کے دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اور جتنی مزدوری مزدوروں کی بنتی تھی جب پیسوں کو گنا گیا تو اتنی ہی تھی جتنے مزدوری بنتی تھی، سب کی مزدوری کو ادا کر دیا۔ اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے میرا اسباب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیج دی۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی مدد کرتا ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، قرآن و حدیث پر ہم اپنا وقت لگائیں، اپنی نسلوں کو لگائیں، ہمارا اس طرف ذہن ہے بھی نہیں کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو کھپائیں، اپنی نسلوں کی محنت کو قرآن و حدیث کے اوپر لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیسے پکڑے رہیں گے؟ حدیث میں، منتخب حدیث میں جو عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں ایک حدیث گزری ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کہ علم اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ جب دنیا سے ایک ایک کر کے علماء جا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو عالم بنانا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا تو یہ ہے نا کہ بھائی پھر کھائے گا کیسے، کمائے گا کیسے، بچائے گا کیسے، کیونکہ عالم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا گزارا کیسا ہوگا۔ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں بھی لکھ دیا ہے اور آپ کا مقدر بھی لکھ دیا ہے۔ اب وہ چاہے عالم بنے، چاہے حافظ بنے اور چاہے ڈاکٹر بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا اس سے ایک رتی بھی زیادہ نہیں کما سکتا۔ یہ یقین نہیں ہے۔ جس دن یہ یقین ہو جائے گا، کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا اسی موضوع پر، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت اب وہ زندہ نہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب، امام صاحب کے آپ یہ کہتے رہتے ہو کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، مفتی بناؤ، تاکہ یہ نہیں کہتے ہو کہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ تو میں نے ان سے میں نے کہا جب ڈاکٹر ہمارا کام کرنا شروع کر دیں گے، ہم ڈاکٹروں کا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا ڈاکٹر جب یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ حافظ عالم بناؤ، تو میں یہ کہنا شروع کر دوں گا کہ تم ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ۔ میں نے کہا ڈاکٹر یہ نہیں کہتا ہے تو میں یہ کیوں کہوں؟ تو اصل مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کا۔ ہم چاہتے تو یہ ہیں، میں آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی ترقی کریں، کامیابی پائیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیندار بھی ہو۔ اور دینداری کی کوشش کچھ نہیں، کاروبار کی بھی کوشش ہوگی، دنیا کے کمانے کیسے کمائے گا اس کی بھی کوشش ہوگی، لیکن اس کی کوشش نہیں ہوگی کہ دین کیسے اس کی زندگی میں آئے گا۔ 6 گھنٹے اسکول میں لگا کر کے آئے گا، 1 گھنٹہ اس کو حافظ صاحب گھر پر پڑھا دیں گے تو کیا پورتی ہو جائے گی؟ 6 گھنٹے 1 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو 6 گھنٹے میں ذہن بنا ہوگا، یہ مولانا 1 گھنٹے میں اس کے ذہن کو بدل نہیں سکتا۔ آپ اسکولوں کا حال جا کر کے دیکھو، ہماری نسلوں کا کیا حال ہے، ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں، اور ہم خوش ہیں۔ ہم خوش ہیں، ہم اپنی نسلوں کی فکر بھی نہیں ہے کہ جا کدھر رہے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب گھرانے سے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کو استاد ان کو کہا کرتے تھے جب تم عالم بن جاؤ گے، جب تم مفتی بن جاؤ گے، جب تم حافظ بن جاؤ گے، اللہ تمہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب سے بہتر کھلائے گا۔ ان کے استاد ان کو جذبہ بھرنے کے لیے، اور یہ سچ بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں ہے، وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے، وہ جا کر کے اپنی والدہ سے بتایا کرتے تھے، اور گھر کے حالات یہ والدہ سنا کرتی تھی، یہ کہتی تھی بیٹا گھر پہ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں لوگوں کے برتن صاف کر کے تجھے پڑھا رہی ہوں، اور تو کہاں مجھے اتنے لمبے خواب دکھا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر ہم کھائیں گے، مرغے ہوں گے، مسلم ہوں گے، کا سب سے اچھا ہم کھائیں گے۔ کہا بیٹا کہاں، یا تو کھانے کے لالے ہیں، تم کہاں کی باتیں کر رہے؟ اور جب وہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے، جب بادشاہ کے جسٹس بنے، جب بادشاہ نے ان کی دعوت کی ہے بادشاہ وقت نے، تو بادشاہ نے ان کے لیے بادام کا حلوہ اور جو اس وقت کی سب سے بہترین ڈش ہو سکتی تھی وہ دسترخوان پر سجائے۔ جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس پر بیٹھے
تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ میرے ساتھ بیٹھے. بادشاہ نے کہا کہ بالکل. تو والدہ کو بلایا اور والدہ کو بلا کر کے جیسے بیٹھے بس رونا شروع کر دیا. امام یوسف رحمۃ اللہ کا میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلائے گا اگر تم نے علم دین حاصل کر لیا. کہ آج میرے استاد کی ایک ایک بات حق اور سچ ثابت ہو گئی. تو دنیا کا تو یہ مسئلہ ہے. مقدر سے زیادہ